السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ان دنوں ساون کا مہینہ چل رہا ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں کاوڑیوں کا جم غفیر ہے۔ متعدد راستے بند کر دیے گئے ہیں، کئی دکانیں بند کر دی گئی ہیں، بازار بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ان کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا بھی پڑ رہا ہے، لیکن حکومت اور انتظامیہ کا حال یہ ہے کہ وہ کاوڑیوں پر پھول برسانے میں مصروف ہے۔ ایک طرف انتظامیہ کا یہ حال ہے تو دوسری جانب مغربی یو پی کے مظفر نگر میں مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جمعے کے دن مسجد کے باہر راستے میں 20-25 لوگوں نے نماز پڑھ دی، تو اس کا ویڈیو وائرل کر کے اب پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ واقعہ مظفر نگر کے کوتوالی علاقے کے رحمت نگر میں رحمان مسجد کا بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 14 جولائی کو جمعے کے دن لوگوں نے تنگی کی وجہ سے سڑک پر تھوڑی دیر کے لیے نماز ادا کر دی، یعنی کہ 5 یا 10 منٹ کے لیے لوگوں نے نماز ادا کر دی۔ ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اس کو لے کر وائرل ہو گیا، جس میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے پر FIR درج کرتے ہوئے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور 20-25 نامعلوم لوگوں کے خلاف اور امام مسجد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ویسے علاقے کے لوگوں کی مانے تو 14 جولائی بروز جمعے کو کئی مساجد پر وہ تالے لگا دیے گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے کانوڑ یاتری گزر رہے ہیں، اور اب جہاں کہیں نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمے درج کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں BJP حکومت کرتی ہے، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ بھگوا شدت پسندوں کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانا اب عام سی بات ہو گئی ہے، خواہ وہ شہر ہو، دیہات ہو، یا ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ کہیں بھی راستہ چلتے ہوئے کسی شخص پر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی۔ ملک کی راجدھانی دہلی جیسے شہر میں بھی اس طرح کی وارداتیں وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں جنوب مشرقی دہلی کے اوکھلا علاقے میں کچھ بھگوا گنڈوں نے ایک سرِ راہ مسلم نوجوان کو بے رحمی سے اس کی پٹائی کر دی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ جب زخمی نوجوان قریبی پولیس تھانے میں شکایت درج کرانے کے لیے وہ پہنچ گیا تو اسے وہاں بھی ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 24 سالہ مسلم نوجوان توقیر احمد وہ ای رکشہ سے جا رہا تھا۔ قریب 3 بجے کے قریب بھگوا شال پہنے کچھ شدت پسند نوجوان وہاں آیا اور اسے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ متاثرہ نوجوان کا کہنا تھا کہ ملزمان وہ اس کے چہرے اور اس کے سر پر مسلسل حملہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے، گردن، کمر اور ٹانگوں پر کئی زخم آئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد توقیر کو وہاں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ وہیں عاصم مجتبیٰ کے نامی ایک ٹویٹر ہینڈل کے مطابق توقیر خان کو مولانا عمر گوتم کے ساتھ انسداد تبدیل مذہب قانون کے تحت وہ گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت وہ ضمانت پر باہر ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد کی ملاقات کا مقصد یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے مسلمانوں کے موقف سے واقف کرانا تھا۔ وفد میں حج کمیٹی کے سابق چیئرمین مولانا انیس الرحمن قاسمی، مولانا عتیق احمد بستوی اور JDU کے MLC خالد انور سمیت کئی عالم دین شامل تھے۔ MLC خالد انور نے بتایا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ان کی رہائش گاہ پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نمائندوں نے ملاقات کی اور BJP کی قیادت والی مرکزی حکومت کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ لانے کے معاملے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے انتہائی سنجیدگی سے وفد کی باتوں کو سنا اور یقین دلاتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم ہندوستان کے تمام لوگوں کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، ہم اور ہماری پارٹی اس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ بتا دیں کہ UCC کو لے کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وفود کا دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی ایک وفد نے، اور اس سے قبل ایک وفد نے کانگریس کے صدر سے بھی ملاقات کی تھی اور یونیفارم سول کوڈ کو لے کر جو ان کے خدشات ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر کیے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے یقین دلایا تھا کہ پارٹی وہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرے گی جب یہ بل پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ گزشتہ روز مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس کو وزارت برائے ہاؤسنگ کا شعبہ ایک دوسرے لیڈر کو سونپنا پڑا تھا، لیکن اس سے قبل ایک بہت بڑا کھیل انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے جاتے جاتے براعظم ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی کہلانے والی دھاراوی کی تعمیر نو کا پروجیکٹ، جو اپنے آپ میں ہزاروں کروڑ روپے کا ہے، نہایت ہی خاموشی اور رازداری سے BJP کے دوست کہے جانے والے اڈانی گروپ کو دے دیا ہے۔ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے وہ اپوزیشن پارٹیوں کی تنقیدوں کے نشانے پر بھی آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ پروجیکٹ اڈانی گروپ کو چلے جانے سے دھاراوی میں برسوں سے مقیم لاکھوں شہریوں میں
تشویش اور بے چینی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ دھاراوی کے لوگ اپنے روزگار اور رہائش کے بارے میں اب تشویش میں مبتلا ہیں۔ یاد رہے کہ دھاراوی ری ڈیولپمنٹ کے تعلق سے اڈانی کمپنی کا نام ابتدا سے ہی تنازعات میں گھرا ہوا ہے، اور اب ریاستی حکومت کے اس فیصلے پر سابق مرکزی وزیر اور سینئر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دیویندر فڈنویس کے ذریعے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ چھوڑنے سے قبل آخری عمل یہ تھا کہ انہوں نے جمعے کو 5059 کروڑ روپے کا دھاراوی پروجیکٹ، جس میں ممبئی کی 600 ایکڑ کی قیمتی زمین بھی شامل ہے، اڈانی گروپ کو باقاعدہ طور پر سونپ دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے طویل پیغام میں انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی حکومت نے ٹینڈر کی شرائط میں ایسی تبدیلیاں کر دی کہ یہ پروجیکٹ وزیر اعظم مودی کے خاص دوست کو ہی ملے۔ جے رام رمیش کے مطابق یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح وزیر اعظم مودی نے اپنی ریاستی حکومتوں کو اپنے دوستوں کے لیے اے ٹی ایم مشینوں میں تبدیل کر دیا ہے، حتیٰ کہ مودانی میگا اسکیم کے ذریعے ممبئی کے جھوپڑوں کے مکینوں کی زمینیں بھی ہڑپی جا رہی ہیں اور ان کا روزگار بھی چھینا جا رہا ہے۔ اس طرح کا وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے۔ ہفتے کی شام اتر پردیش کے میرٹھ ضلع میں ایک بچے سمیت کم از کم 5 کاوڑ یاتری بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ دراصل کاوڑیا کہلانے والے یہ عقیدت مند سینکڑوں کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں۔ یہ سانحہ ہفتے کو میرٹھ کے گاؤں راولی چوہان کے قریب اس وقت پیش آیا جب یاتری اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس روہت سنگھ نے بتایا کہ ان کی گاڑی پر نصب ایک میوزک سسٹم ہائی ٹینشن پاور لائن کے رابطے میں آ گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہیں گزشتہ روز ہی اسی طرح کے 2 الگ الگ حادثات پیش آئے جس میں 6 کاوڑ یاتری وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا غلاف نئے اسلامی سال کے آغاز پر یکم محرم الحرام کو اب تبدیل کیا جائے گا، جو کہ ممکنہ طور پر منگل یا پھر بدھ کو ہوگا۔ اس حوالے سے اب تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور 15 افراد کو خصوصی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے، جن میں غلاف تیار کرنے والی فیکٹری کے انجینئرز اور فنی شعبے کے ماہرین شامل ہیں۔ غلاف کعبہ تیار کرنے والی کسوہ فیکٹری کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غلاف کعبہ پر لکھی قرآنی آیات کو سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنا گیا ہے، جس میں 120 کلو گرام سونا، 100 کلو گرام چاندی اور 670 کلو ریشم استعمال کیا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ایک شخص نے سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر تورات اور بائبل کو جلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب اس نے اس منصوبے کو وہ ترک کر دیا ہے۔ 32 سالہ احمد آلوش نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں تورات اور بائبل کو جلانے کا منصوبہ ترک کرتے ہوئے اپنے بیگ سے لائٹر نکال کر زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اس کا مقصد کبھی بھی مقدس کتابوں کو جلانے کا نہیں تھا، یہ محض قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایک پیغام تھا کہ مقدس کتابوں کو نہیں جلایا جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ احمد نے اپنے بیگ سے قرآن نکالا اور سویڈن میں قرآن نظر آتش کیے جانے کے پچھلے واقعات پر تنقید کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ اسلام پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن قرآن کو جلانا اظہار رائے کی آزادی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشتعال انگیز عمل ہے۔ اور کہ سویڈن کی عدالتوں نے آئینی طور پر اجتماع، اظہار رائے اور مظاہرے کی آزادی کے نام پر مقدس کتابوں کے نسخے جلانے کی اجازت دے رکھی ہے، جس کے بعد دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ کس طریقے سے وہاں قرآن پاک جلانے کے خلاف احتجاج کیا گیا، سڑکوں پر وہ قرآن کی آوازیں گونجتی رہیں، وہاں کی فضاؤں میں قرآن پاک کی آوازیں گونجتی رہی۔ اس کے بعد کویت نے کہا، ہم اعلان کر دیا کہ وہ 1 لاکھ قرآن کے نسخے سویڈش زبان میں اس کا ترجمہ کر کے وہ شائع کرے گا، جس سے کہ لوگوں کو قرآن کو سمجھنے میں اور اسلام کو سمجھنے میں اسے آسانی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔